کسی نے قرآن کی ایک آیت کو لیا دوسری کو چھوڑ دیا ہے، ایک حدیث کو لیا دوسری کو چھوڑ دیا ہے۔ دیوبند آیتیں بھی لیں تو ساری لیتے ہیں، حدیثیں بھی لیں تو ساری لیتے ہیں۔ ایک آیت کو لوگے دوسری چھوڑو گے نتیجہ بدل جائے گا، ایک حدیث کو لے کر دوسری کو چھوڑ دو گے نتیجہ بدل جائے گا۔ ہم آیات بھی ساری لیتے ہیں۔ نمبر ایک، میں نے عقیدہ پیش کیا اللہ کہاں پر ہے؟ کہا جی اللہ ہر جگہ پر ہے۔ کوئی بندہ تمہیں یہ دھوکہ دے گا نہیں جی قرآن کہتا ہے اللہ عرش پر ہے، ثم استوى علی العرش، قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر ہے۔ تم کیسے کہتے ہو اللہ ہر جگہ پر ہے؟ اس آیت کا معنی وہ نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اگر اس آیت کا معنی یہ لیا جائے، اس کا معنی اللہ عرش پر ہے، اس پہ اعتراضات ہوں گے۔ دوسرا، اس سے مضبوط عقیدہ وہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ کہو گے کیسے؟ میں کہتا ہوں دو لفظوں کو یاد رکھنا، ایک لفظ مکان ہے، ایک لفظ مکین ہے۔ ایک وہ جو رہتا ہے اسے مکین کہتے ہیں، ایک وہ جہاں رہتا ہے اسے مکان کہتے ہیں۔ میں کرسی پر ہوں، مجھے مکین کہیں گے، میری کرسی کو مکان کہیں گے۔ آپ کرسی پر ہیں، آپ مکین ہیں، آپ کی کرسی یہ آپ کا مکان ہے۔ ابھی آپ جائیں گے گاڑی میں بیٹھیں گے، آپ مکین ہیں، گاڑی مکان ہے۔ آپ جا کے سوئیں گے، آپ کی چارپائی اور بیڈ آپ مکین ہیں اور یہ مکان ہے۔ مسجد میں نماز پڑھیں گے، آپ مکین ہیں اور یہ مکان ہے۔ اور یہ یاد رکھنا ہمیشہ مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، مکان مکین سے بڑا۔ ہم بازار میں بیٹھے ہیں، یہ بازار مکان ہے، ہم مکین ہیں۔ بازار چھوٹا ہوتا ہم نہ بیٹھ سکتے، بازار ہم سے بڑا کبھی تو بیٹھے ہیں۔ مسجد چھوٹی ہوتی ہم اس میں سما نہ سکتے، مسجد ہم سے بڑی ہے تبھی وہاں سما جاتے ہیں۔ مکان بڑا اور مکین چھوٹا ہے۔ اگر تم یہ کہو اس آیت کا معنی یہ ہے اللہ عرش پہ رہتا ہے تو عرش مکان بنے گا، اللہ مکین بنے گا تو مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، پھر تمہیں ماننا پڑے گا عرش خدا سے بڑا ہے۔ حالانکہ عقیدہ ہم 5 وقت اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ خدا کو عرش پہ مانو گے یہ عقیدہ اللہ کے بڑے ہونے والا ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس عقیدے کو رکھنا ہے تو پھر یہ بات کہنی پڑے گی عرش پہ نہیں ہے، اللہ لا مکان ہے، اللہ مکان سے پاک ہے۔ ہم سمجھانے کے لیے یہ بات کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ جو تم نے کہا ہے ثم استوى علی العرش کا معنی اللہ عرش پر ہے، تو تم نے ایک آیت پیش کی ہے۔ میں اس کے مقابلے میں 20 آیات پڑھتا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے آمنتم من فی السماء، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے جو آسمان میں ہے؟ قرآن کریم میں ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، خدا آسمان میں بھی ہے زمین میں بھی ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا، تم جدھر رخ کرو خدا ادھر ہے۔ قرآن کریم میں ہے مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا وَرَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا وَسَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ، اگر تم 3 ہو چوتھا خدا ہے، تم 5 ہو چھٹا خدا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محمد ان کو بتاؤ میں تمہارے قریب ہوں۔ اگر ایک آیت سے پتہ چلا یہ مان بھی لیا جائے خدا عرش پر ہے، ایک آیت کہے گی من فی السماء، آسمان میں ہے، تیسری آیت کہے گی وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، زمین میں بھی ہے، چوتھی آیت کہے گی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق اور مغرب میں ہے۔ تو تم نے ایک آیت مانی ہے، نتیجہ الگ نکلا ہے۔ ہم نے ساری آیتیں مانی ہے تو ہم ساری آیات کی روشنی میں کہتے ہیں خدا عرش پر بھی ہے، آسمان میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی۔ اور مجھے کبھی تعجب ان لوگوں پر ہوتا ہے، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے تعجب ہوتا ہے جب ہمارے ہی بندے کہہ دیتے ہیں وہ جی نصوص کا ظاہر تو بتاتا ہے اللہ عرش پر ہے، خدا تمہیں عقل دے، تم نے نص دیکھی ہے، میں نصوص پڑھتا ہوں، ایک نص سے پتا چلا عرش پر ہے، بقیہ نصوص سے پتا چلا ہر جگہ پر ہے۔ ایک نص نہ دیکھو ساری نصوص کو دیکھو، ایک آیت نہ دیکھو ساری آیات کو دیکھو۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں میں کبھی جھجکتا نہیں ہوں، جھجکتا وہ ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو، میں ڈرتا نہیں ہوں، ڈرتا وہ ہے
خدا سے تعلق نہ ہو. دیوبند کے پاس دلیل بھی ہے, خدا سے تعلق بھی ہے, نہ جھجکتے ہیں نہ ڈرتے. ہم اپنا عقیدہ بڑا کھل کے بیان کرتے ہیں. آپ میرا بیان سنتے رہیں. میں کسی کو برا کہوں مجھے کہنا, میں فتویٰ لگاؤں مجھے کہنا, میں گالی نکالوں مجھے کہنا, میں کسی کی پگڑی اچھالوں مجھے کہنا. لیکن کراچی والوں یہ بات کان کھول کے سن لو, کسی دوسرے مسلک کے بزرگ کی پگڑی اچھالنا یہ فرقہ وریت ہے, اور اپنے بزرگوں کی پگڑی کا دفاع کرنا یہ غیرت ہے. ہم فرقہ وریت نہیں پھیلاتے کہ کسی کے مسلک کے بزرگ کی پگڑیاں اچھالیں, لیکن ہم بغیرت بھی نہیں ہیں اپنے اکابر کی پگڑیوں کا دفاع نہ کرے. ہم مخالف مسلک کے بزرگ کی پگڑیاں نہیں اچھالتے, لیکن اپنے مسلک کے اپنے اکابر کی پگڑیوں کا تحفظ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم کرتے بھی ہیں اور کریں گے بھی. یہ فرقہ وریت قطع نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ, لا الہ